بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 12ویں کلاس کا ایک بہت ہی اہم مضمون پڑھیں گے اور پیپر میں یہ کئی دفعہ آ چکا ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ بھی اہم ہے، ویسے ہر طالب علم کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آگے طالب علم نے عملی زندگی میں جانا ہے۔ تو عملی زندگی میں یہ جو بات کی گئی ہے یہ ہمارے لیے ایک یوں کہہ لیں رہنمائی ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن، قوم کے طور پہ اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اب وہ کون سی بات ہے یہ نیچے ابھی ہم پڑھیں گے تو سامنے آ جائے گی۔ تھوڑی سی اس میں کچھ الفاظ ہیں ذرا مشکل ہیں، تو آپ اس کو سن لیں، اور میرا خیال ہے کہ 2-3 دفعہ سننے سے یہ چیز یاد ہو جاتی ہے، یاد ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس بک نہیں ہے تو وہ سٹاپ کر کے بندہ ویسے بھی لکھ کے تو اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو لکھنا آتا ہے، اس کو ٹینسز آتے ہیں، سینٹینس بنانے آتے ہیں، تو وہ اس کے اندر جو سوچ ہے اس کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا لے جو باتیں، اور اس کو پھر اپنے الفاظ میں اظہار ما فی الضمیر کرے۔ بیگری، بیگ کہتے ہیں مانگنے کو، بیگری کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے افلاس، سخت افلاس۔ افلاس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ غربت، غریبی بہت زیادہ ہے۔ بیگری از ڈرائیوڈ فرام دا ورڈ بیگ، جو بیگری کا لفظ ہے یہ لیا گیا ہے لفظ بیگ سے۔ ابھی میں نے بول دیا بیگ کا معنی مانگنا ہوتا ہے۔ اٹ مینز، اس کا مطلب ہے اٹ موسٹ پاورٹی، بہت زیادہ غربت، وچ فورسز ون، جو ایک آدمی کو مجبور کرتی ہے ٹو بیگ، کہ وہ مانگے، فار ونز نیڈز، اپنی ضروریات کے لیے، اونلی، صرف، ٹو لیو اے لائف، زندگی گزارنا، وداؤٹ ڈائنگ آف اسٹارویشن، کیا کہتے ہیں اسٹارویشن کہتے ہیں بھوک سے مرنا، بھوک سے مرنے کے بغیر۔ مطلب یہ کہ بندہ بھوک سے مرتا تو نہیں ہے، صرف روٹی جو ہے نا وہ کھاتا رہتا ہے، اور اتنا گزارا ہوتا ہے بندے کا، اتنی زیادہ مطلب بندے کی غربت ہو کہ بندہ جو ہے نا وہ مانگ مانگ کے صرف جو ہے نا وہ روٹی کھا سکے اور مرے نا۔ اٹ از دا اسٹیٹ آف لائف، یہ زندگی کی ایک ایسی حالت ہے وچ از ناٹ لائکڈ، جو کہ پسند نہیں کی جاتی، بائی اینی رسپیکٹیبل نیشن آف دی ورلڈ، بائی اینی کسی بھی رسپیکٹیبل قابل عزت نیشن، قوم، آف دی ورلڈ دنیا کے قابل عزت قوم کے ذریعے یہ پسند نہیں کی جاتی۔ پیسیوائز میں یہ جملہ دیا ہوا ہے، یعنی اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں غربت ہو۔ بیگری از اے کرس، یہ ایک لعنت ہے، بیگری افلاس ایک لعنت ہے۔ اٹ برنگز انٹولڈ اینڈ کاؤنٹ لیس misery ٹو اے نیشن بوتھ مورل، فزیکل اینڈ پولیٹیکل، یہ لاتی ہے ناقابل بیان، اینڈ کاؤنٹ لیس، اور بے شمار، misery مصیبت، ٹو اے نیشن ایک قوم کے لیے، بوتھ دونوں لحاظ سے، مورل اخلاقی، جسمانی اور سیاسی۔ اٹ degenerates its victims to the lowest ebb of the worldly status۔ ڈیجنریٹ کا معنی ہوتا ہے خراب ہو جانا یا خراب کر دینا، بگاڑ دینا، بگڑ جانا یا بگاڑ دینا، یہ بگاڑ دیتی ہے اٹس وکٹمز، اپنے شکار کو، ٹو دا لوویسٹ ایب آف دی ورلڈ اسٹیٹس، دنیا کا جو اسٹیٹس ہے، معیار ہے، اس میں سب سے زیادہ سطح تک۔ ایب کا معنی ویسے سطح نہیں ہوتا، لیکن اس نے اس سینس میں اس کو استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہے نا وہ مد و جزر کا لفظ جہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ایب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مد و جزر کا کنسیپٹ آپ سمجھیں، اور ایب کا استعمال بھی وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ اٹ سپوائلز دا کریکٹر آف اٹس پرے آل ٹوگیدر، یہ خراب کر دیتی ہے، یہ جو افلاس ہے خراب کر دیتا ہے دا کریکٹر، وصف، آف اٹس پرے، اپنے شکار کا، آل ٹوگیدر، مجموعی طور پہ۔ سچ بیگرلی نیشنز فال ایزیلی وکٹم فار دا ویل آف نیشن، ایسے جو مفلس اقوام ہوتی ہیں، بیگرلی نیشن، فال ایزیلی وکٹم، ایزیلی، فال ایزی وکٹم، ویسے فال ایزی، اچھا فال ایزی وکٹم، ایزی نہیں، ایزی ہے، سوری، ایزیلی نہیں ہے، فال ایزی وکٹم، وہ آسانی سے شکار ہو جاتی ہیں یا آسان شکار بن جاتی ہیں، ٹو دا ویل آف نیشن، خوشحال اقوام کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے جب بندہ کسی سے مانگ کے کھائے گا تو ہر بات پھر ماننا پڑے گی نا۔ ایٹ لاسٹ، بالآخر، a time comes، ایک وقت آتا ہے، when they are totally wiped out of existence، ایک وقت آتا ہے جب وہ مکمل طور پہ wiped out of existence،
ان کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے. وائپ آؤٹ وہ ختم کر دیے جاتے ہیں آف اٹس ایگزسٹینس وجود سے, آف ایگزسٹینس وجود سے. مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود جو ہے مکمل طور پہ وہ ختم ہو جاتا ہے. اٹ از بیگری, یہ افلاس ہے, وچ سنیچز آل گڈ کوالٹیز آف لائف, جو کہ چھین لیتا ہے تمام اچھی خوبیاں آف لائف زندگی کی. سچ نیشنز ایسی اقوام ایز آر پور جو کہ غریبوں اینڈ ڈیسٹیچیوٹ اور محتاجوں, لوز دیئر چارم اپنی دلکشی فار لائف زندگی کی وہ کھو دیتی ہیں. لوز کا معنی کھو دینا, یعنی زندگی میں ان کے دلکشی نہیں ہوتی, کیونکہ دن بھر انہوں نے لوگوں نے مانگنا ہوتا ہے, اقوام نے جو ہے نا وہ سارے مسائل جو ہیں وہ مانگ کر حل کرنے ہوتے ہیں, تو وہ جو ہوتی ہے نا چام وہ نہیں ہوتی. دے ڈیولپ سچ ایٹیچیوڈ ٹورڈز لائف, وہ ڈیولپ کرتے ہیں, فروغ دیتے ہیں ایسا رویہ زندگی کی طرف ایز از نیگیٹو جو کہ منفی ہوتا ہے. اینڈ فورسز ڈیم ٹو کمپرومائز ود دیئر لاٹ, اور یہ جو چیز ہے اٹ فورسز ویسے ہونا چاہیے, اینڈ اٹ فورسز, یا یوں کہہ لیں کہ یہ جو رویہ ہے اٹ فورسز دیم, یہ ان کو مجبور کرتا ہے ٹو کمپرومائز ود دیئر لاٹ, کہ اپنی تقدیر کے ساتھ وہ کمپرومائز سمجھوتا کر لیں. دے ریزائن دیم سیلف ٹو دا فیٹ, وہ تقدیر پر راضی ہو جاتے ہیں. ریزائن ون سیلف ٹو دا فیٹ کا مطلب ہوتا ہے تقدیر پر راضی ہونا. اینڈ ڈس لائک, اور ناپسند کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, دا لائف آف سٹرگل اینڈ سٹارم, سٹرگل کوشش, اینڈ سٹارم اور طوفان, یعنی جد و جہد اور کوشش کی جو زندگی ہے وہ ناپسند کرتے ہیں. دے آر کٹ آف فرام دا مین سٹریم آف لائف, زندگی کے مین دھارے سے وہ کٹ جاتے ہیں. دے آر کٹ آف اینڈ دے کلیپس, اور وہ گر جاتے ہیں. ایٹ لانگ لاسٹ, بالآخر, ایٹ لانگ لاسٹ کا معنی ہوتا ہے بالآخر. دے بیکم اے گلیئرنگ اینڈ ڈیپلوریبل اسٹوری فار دا کمنگ نیشنز, وہ بن جاتے ہیں گلیئرنگ شاندار اور افسوسناک. ڈیپلوریبل کا معنی افسوسناک, اسٹوری کہانی, فار دا کمنگ نیشن آنے والی اقوام کے لیے. ٹو ٹیک اے لیسن, ایک سبق لے, تاکہ وہ اقوام آنے والی ایک سبق لیں, فرام دیم ان سے, اینڈ امپروو دیم سیلو, اور اپنے آپ کو بہتر کریں. ٹو لیڈ این انوائیبل لائف, ایک قابل رشک زندگی گزارنے کے لیے. سو دیٹ یہاں تک کہ یا تاکہ دیر پوسٹیریٹی, ان کی جو نسل ہے, میں فالو دیم, ان کی پیروی کر سکے, ود پرائڈ, فخر کے ساتھ. اف سچ بیگرلی نیشن, اگر ایسے جو بھکاری یا مفلس جو اقوام ہیں, اڈاپٹ, اگر وہ کرتی ہیں پازیٹیو ایٹیچیوڈ, مثبت رویہ کیا کہتے ہیں اقوام اپناتی ہیں, اڈاپٹ کرتی ہیں, اینڈ بیہیویئر, سلوک, ان دیئر لائف, اپنی زندگی میں, دے کین چینج, وہ تبدیل کر سکتی ہیں اقوام, دیئر ایل فیٹ, اپنی بری تقدیر, فار وچ, جس کے لیے دے ہیو ٹو ورک ہارڈ, ان کو محنت کرنا پڑتی ہے, اینڈ لیڈ اے لائف, اور ایسی زندگی گزارنا پڑتی ہے, فل آف اسٹرگل, جو اسٹرگل سے فل ہو. اٹ از دین, پھر یہ ہوتا ہے کہ دے ول گین دیئر لاسٹ سیلف اسٹیم, وہ حاصل کر لیں گے اپنا کھویا ہوا سیلف اسٹیم, اپنی کھوئی ہوئی خود اعتمادی, سیلف اسٹیم, اینڈ سیلف رسپیکٹ, اور اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ذاتی عزت, سیلف رسپیکٹ. تھرو انڈسٹری, لگاتار محنت کے ذریعے, کریج, جرت, اینڈ کنسسٹنسی, اور استقلال کے ذریعے, دے ول ریگین, وہ دوبارہ حاصل کر لیں گے, دا گلوری, عظمت, اینڈ چارم آف لائف, اور زندگی کی دلکشی. دے ول بیکم این ایڈوانسڈ نیشن, وہ بن جائیں گی ایک ترقی یافتہ قوم. مے وی وائپ آؤٹ بیگری فرام آور رینک اینڈ فائل, خدا کرے ہم ختم کر دیں, وائپ آؤٹ مٹا دیں, ختم کر دیں, بیگری, افلاس, فرام آور رینک اینڈ فائل, اپنے عام طبقے سے, آل ٹوگیدر, مجموعی طور پہ. ٹو بیکم اے ریسپیکٹیبل, بننے کے لیے قابل عزت. سیلف اسٹیم, خود اعتماد, اینڈ سیلف سفیشینٹ, اور خود کفیل نیشن, قوم. تھرو یوٹیلائزنگ, استعمال کرنے کے ذریعے, یوٹیلائز, استعمال کرنا, آور نیشنل اینڈ نیچرل ریسورسز, اپنے قومی اور قدرتی جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنے کے ذریعے, کہتے ہیں خدا کرے کہ ہم مٹا دیں. فکسنگ, متعین کرتے ہوئے, اینڈ اچیونگ آور نیڈڈ ٹارگٹس,
اور حاصل کرتے ہوئے اپنے جو کیا کہتے ہیں نیڈڈ ضرورت کے جو ٹارگٹس ہیں، اہداف ہیں ان سائنس میں اینڈ ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی میں، ان آرڈر ٹو اسٹینڈ پیرالل، تاکہ ہم کھڑے ہو سکیں برابر ود دی ایڈوانسڈ نیشن آف دی ورلڈ، دنیا کی جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کے ساتھ۔ اٹ از کنکلوڈیڈ دیٹ، یہ تھوڑا سا لمبا اس نے جملہ نے کافی لمبا کر دیا ہے، اس کو جو ہے نا وہ جب آپ کو ترجمہ سمجھ آ جائے گا تو آپ کو پھر جملہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ میں نے اس لیے لفظی ترجمہ کیا ہے تاکہ پریشانی نہ ہو۔ اٹ از کنکلوڈیڈ دیٹ، تو نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں، یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے، وی شوڈ سے، ہمیں کہنا چاہیے نو ٹو بیگری، افلاس کو، ان آل فارم، تمام شکلوں میں، ایز بیگرز، کیونکہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں کین ناٹ بی چوزر، وہ انتخاب کرنے والے نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے لوگوں سے مانگ کے کھانا ہے، ایک قوم نے مانگ کے کھانا ہے، تو پھر ہمارے پاس انتخاب نہیں ہے، پھر ہماری جو خواہشات ہیں وہ نہیں چلتی، پھر جو دیگر اقوام ہوتی ہیں وہ ہمارے اوپر اپنے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اور جو آپشن ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم دوسروں کے غلام بن جاتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔